اور ایک مسئلہ مجھے یاد آیا تقدیر کے متعلق، کیونکہ درس ہمارا تقدیر کا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ تقدیر کے متعلق جو انہوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں جانتا ہوں، میں 1000 مسئلہ جانتا ہوں، 1000 ایسی چیزیں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے. آپ 1000 مسئلہ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. آپ لوگوں میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ یہ کہتے ہوں گے کہ مجھے تو یقین ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانا ہے. لوگوں کو آپ کس طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہی طریقہ اہل سنت والجماعت کا؟ کیا یہی طریقہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے اسی طریقے سے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 چیزیں نہیں کر سکتا؟ کہ یہی راستہ ہے؟ پھر مثالیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ لمبا انسان پیدا کر سکتا ہے، چھوٹا پیدا کر سکتا ہے، لیکن لمبا اور چھوٹا ایک وقت میں پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ موٹا انسان پیدا کر سکتا ہے، دبلا پتلا انسان پیدا کر سکتا ہے، بیک وقت موٹا دبلا پتلا پیدا نہیں کر سکتا. اور آخر تک وقت نہیں کہ میں مزید پوری بات بیان کروں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تأویل پیش کرتے ہیں اپنے اس قول کو صحیح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واضح لفظ ہے. قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوی ہے، طاقت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. طاقت رکھتے ہیں اور قادر ہیں، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اگر مقصد ہوتا اللہ تعالیٰ کا طاقت رکھتے ہیں تو کیا ہر اس اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ان اللہ علی کل شیء قوی، ان اللہ علی کل شیء عزیز. یہ فرمان ہوتا ان اللہ علی کل شیء قدیر. واضح لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور دوسری بات یہ ہے، میری گزارش ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ علی کل شیء قدیر. پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ دبلا اور پتلا اور موٹا بیک وقت چیز ہے، چیز ثابت کریں. پھر آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں. مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی چیز موجود ہے جو لمبی اور چھوٹی ایک وقت میں ہو؟ جب آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ ایسی چیز موجود ہے تو پھر یہ جرات کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی عقل مند کی بات ہے. یہ ایسی بات کہ میں کوئی عقل مند یا کوئی حکمت ہے. اور پھر میں یہ گزارش کروں گا، آپ جانتے ہیں قول کس کا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے ہوں گے، اللہ علم، میری یہی اچھا گمان ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. یہ قول کس کا ہے؟ یہ معتزلہ کا قول ہے، تقدیر کے منکرین کا قول ہے. اور ان کی وجہ ہے، انہیں کیوں کہا جانتے ہیں؟ انہیں کیوں کہی یہ بات؟ کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ کیونکہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ انسان کے اعمالوں کو پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کرنے سے عاجز ہے. انہوں نے اپنے باطل عقیدے کو بیان کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے اور اسی پر زندگی گزارتے بھی ہیں، گزار بھی رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ کیا وجہ تھی بات کرنے کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ معتزلی ہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا جو منہج اور طریقہ ہے وہ اعتزال کے قریب جاتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے. اور واللہ میں کہہ رہا ہوں، میں یہاں پر سب کے سامنے یہ بات نہ بیان کرتا، میں جانتا ہوں نصیحت کیسے کی جاتی الحمدللہ. اور میں ڈاکٹر صاحب کو اکیلے میں نصیحت کرنا چاہتا تھا، میں قسم کھا رہا ہوں واللہ، لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب جدہ میں آئے یہاں پہ، اور میں نے بار بار کوشش کی ہے کہ ان سے ملاقات ہو. اور یہ بھی میں ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں کہ کاش ان کے پاس وقت ہو میری بات سننے کا، شاید وقت ہو کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا تھوڑی سی ان کی بھی اصلاح کریں.
کہ بار بار گزارش کرنے کے باوجود بھی آپ سے ملاقات نہ کرنے دی. میری یہی گزارش تھی کہ میں نے نصیحت کرنی ہے, اور واللہ کہہ رہا ہوں ایک شخص سے زیادہ میں نے بات کی ہے اور گزارش کی ہے. 10 سوال ہوتے آپ نے کیا بات کرنی ہے, کیوں بات کرنی ہے, وجہ کیا ہے. بھائی وہ بھی ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں نے بات کرنی, کیا بات کرنی ہے, ہمیں بیان کریں, ان کے پاس وقت نہیں ہے. بھی میں نے نصیحت کرنی ہے. اچھا کون سی نصیحت کرنی, کیوں کرنی ہے, اپنے ہمیں بتائیں کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں. بھئی یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے, وہ بھی داعی ہیں, میں بھی داعی ہوں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, میں بھی ڈاکٹر, ہمارے دو رشتے جڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں بات کرنے دیں آپس میں. کہتے ہیں نہیں جی اجازت نہیں ہے ہمیں, آپ نہیں بات کر سکتے. اچھا اللہ کے لیے فون نمبر دے دیں, فون پہ بات کرو. کہ جی ان کے پاس فون نہیں ہوتے, جب جدہ آتے ہیں. اچھا اپنے فون سے بات کروا دیں. کہتے ہیں نہیں جی وہ بہت بزی ہوتے ہیں. میں قسم کھا رہا ہوں واللہ ایک مرتبہ سے زیادہ اور بار بار میں نے کیا, مجھے کوئی راستہ سامنے نہ. اور لوگوں کے سوال دیکھیں, ہر دن کوئی نہ کوئی سوال آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈاکٹر سعد احمد کے متعلق. میرے سامنے صرف یہی راستہ بچا ہے کہ یہ میں نے 1-2 غلطی بیان کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق بات کہیں, حق بات سنیں, اور حق بات سمجھیں, اور حق بات پر عمل کریں. اور جو غلطیاں ہیں, جو لغزشیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری بھی دور فرمائے اور ان کی بھی دور فرمائے, اور ہر مسلمان کی دور فرمائے, خاص طور پہ جو دعوت کے کام میں آگے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ڈاکٹر صاحب, دونوں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں, وہ اتنی بڑے ضرور ہیں کہ حق بات کو سمجھیں گے اور حق راستے کو اپنائیں گے. اور میں آخر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علم نافع عمل صالح کے میدان میں رواں دواں رہیں, قرآن اور سنت اور سرو صالحین کے منہج کو اپنائیں, ہماری زندگی بھی توحید اور سنت پہ ہو, ہمارا خاتمہ بھی توحید اور سنت پہ ہو. There are many people who come and tell me, Brother Zakir, why can't Almighty God become a human being? What's the problem? God can do anything and everything, so why are you limiting God? God can do anything and everything, so why can't he become a human being? So I tell them, even if I agree with you, for the sake of argument, that God can do anything and everything, and if God becomes a human being, then he ceases to be God, because the qualities of God and human being are different. Almighty God is immortal. Human being is mortal. You can't have an immortal, mortal person together. You either have mortal being or immortal being. You can either have God or man. You can't have God-man. You can't have a person who's immortal and mortal at the same time. It's meaningless. You either have God or you have man. You can't have God-man. Almighty God has got no beginning. Human beings have a beginning. You can't have a person who has a beginning and no beginning at the same time. It's meaningless. Almighty God has got no end. Human beings have an end. You can't have a person who has an end and no end at the same time. So either you can have a man or God. You can't have a God-man. It's like you telling me, I saw a tall, short man. You can either say a tall man or a short man. You can't say tall, short man. It's meaning opposite. You can have medium height, but not tall, short. You have a fat man or a thin man. You can't have a fat, thin man. It's meaningless. The qualities of Almighty God and human being are exactly opposite. You can either have God or a human being. So if God becomes a human being, he ceases to be God.